اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا کی فضیلت۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس ضرورت کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادت، کہ دعا ہی عبادت ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں، اور دعا تقدیر کو پھیر دیتی ہے، دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کے لوگ مانگنے سے تو ناخوش ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اس چیز کو عطا فرماتا ہے جس کو وہ مانگتا ہے، یا اس سے بہتر کوئی اور چیز عطا کر دیتا ہے، یا اس کے ذریعے سے کوئی بڑی آنے والی کوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی حرام خور کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کرنے میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی شامل ہو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ پر اور زبان پر ہو، کسی غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا پہننا بھی حلال کمائی کا ہو، اگر اس کمائی میں حرام کی آمیزش ہوگی تو دعا قبول نہ ہوگی۔ اور تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب دینے، اور شراب نوشی اور حسد و تکبر کینہ، غیبت اور چغلی وغیرہ جیسے گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ دعا کے آداب کے بارے میں چند باتیں یہ ہے کہ انتہائی انکساری، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس آداب کو خود ہی سکھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعوا ربکم تضرعا، کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو، اور یہ یقین کرو کہ میرا رب میری بات کو سنتا ہے اور وہ میرے سامنے موجود ہے۔ دعا کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کیجیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے، اور یہ کہ آئندہ ہرگز بھی ایسے گناہ کے کام نہیں کریں گے، اور اپنے نیک کاموں کا واسطہ وسیلہ دے کر بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کیجیے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی دعا مانگیے۔ اور دعا سے فراغت کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعا سے فراغت پالو تو اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے ساتھ ہی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اپنی تمام حاجات کے لیے اللہ ہی کو پکاریے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو، اور دعا کو آمین، حمد اور درود شریف پڑھ کر ختم کرنا چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے کون کون سے اوقات ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت دعاؤں کو سنتا ہے اور بندوں کی حفاظت اور خیر گیری کرتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس سے غافل نہیں رہتا۔ اس کے رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، مگر اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادات و مناجات کے خاص اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اور وہ اوقات یہ ہیں، یعنی ہر رات کا پچھلا حصہ۔ اس وقت خود اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا پروردگار ہر رات آخری رات میں آسمان دنیا کی طرف آ کے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے جو بھی
جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ کوئی روزی کا طلبگار ہے اور جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں۔ اور جمعے کی رات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات میں ایک ایسی ساعت یعنی گھڑی ہے کہ اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور شب قدر، اس کی قرآن و حدیث میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان بھی جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد بھی مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ دعا مانگا کرو۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اور ختم القرآن مجید کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر دعاء یوم العرفہ، کہ عرفہ کا دن دعا کے لیے بہتر دن ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے مہینے میں بھی اور روزہ افطار کرتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بارش کے وقت بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے، اور زمزم کا پانی پیتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض مقبول بندے ایسے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے۔ اور وہ مقبول بندے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی، اور تیسرے باپ کی دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں: باپ کی، مسافر کی اور مظلوم کی۔ اسی طرح نیک اور مطیع فرما بردار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہے: ایک روزے دار کی جب وہ افطار کرے، اور انصاف کرنے والے امام، بادشاہ اور مظلوم کی۔ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب مسلمان پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ حاجی جب تک اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من الصالحین، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، رب نجنی واہلی مما یعملون، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔